محبت کریں تو خلوص کے ساتھ. میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوص والی دوستی کا حکم دیا, اور کتنے پیارے لفظ ارشاد فرمائے. فرمایا میرا مومن تو وہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے. جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی شے اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے کہ حضور گئے جنگل میں, اور وہاں سے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ ایک صحابی تھے. حضور نے اپنے ہاتھوں سے مسواک کاٹی, 2 مسواکیں نبی پاک نے کاٹی درخت کے ساتھ. ایک ٹیڑھی تھی, ایک سیدھی تھی. کتنا فرق ہوتا ہے, مسواک تو مسواک ہی ہوتی ہے. ایک ٹیڑھی تھی, ایک سیدھی تھی. لیکن دوستی کا جو تقاضا نبی پاک نے بیان فرمایا, اللہ کے رسول کے ساتھ جو صحابی تھے حضور نے انہیں سیدھی مسواک دی, اور خود جو تھوڑا سا بال تھا ٹیڑھی تھی حضور نے استعمال کی. تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں غلام ہوں آپ آقا ہیں, حضور میں امتی ہوں آپ نبی ہیں, محبوب یہ آپ رکھیں اور وہ مجھے دے دیں, میں غلام ہوں, میں غلامانہ انداز میں رہنا پسند کرتا ہوں. تو نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا دوستی اور صحبت کے حقوق ہوتے ہیں, دوستی اور صحبت کے. فرمایا چاہے کوئی ایک لمحہ کسی کے ساتھ رہے اس کا حق بنتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن دوستیوں اور صحبتوں کے بارے میں سوال کرے گا. تو فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ بھلا نہ کروں, فقط تیرے ساتھ ہی بھلائی نہ کروں, میں اپنے رب کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہو جاؤں. میں چاہتا ہوں سرخروئی ملے, اپنے دوست کا اچھا سوچنا, اس کا بھلا کرنا, اس کے لیے خیر کے جذبات رکھنا, اس سے پیار کرنا, اس کے لیے نرم رویہ. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک نہا رہے تھے, غسل فرما رہے تھے ایک کنویں پہ, میں بھی موجود تھا. اللہ کے محبوب کپڑوں سمیت غسل کرتے تو پھر بھی ایک آدمی کو کہتے کہ ذرا کپڑا لے کے پردہ کر کے کھڑا ہو. کپڑے پہن کے غسل ہوتا تو پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, پھر بھی نبی پاک پتہ کیا کرتے, ایک آدمی کو کپڑا دے کے کھڑا کرتے, فرماتے تان کے کھڑا ہو جا میں نے غسل کرنا. حالانکہ وجود پر کپڑے, بولیے وجود کر کپڑے. ایک گرمیوں کا موسم آیا نا تو نوجوان لڑکے شارٹ کپڑے پہن کے پھرنے لگے. نوجوان گھر میں اماں جی بھی ہیں, بہنیں بھی ہیں, بیٹیاں بھی ہیں. احساس بڑی نعمت ہے. شعور اچھے میسج لکھنے کا نام نہیں میرے بھائی. شعور یہ نہیں کہ آپ نے نت نیا فیشن اوڑھنا ہے. شعور تو یہ ہے کہ آپ کے اندر حیا کتنی ہے, آپ اپنے کلچر کو, اپنے معاشرے کو حیا کتنی دے رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ انسان ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک اس کے لیے ویسے فرض ہے, وہ وجود کا حصہ ننگا کرے گا تو حرام کا مرتکب ہوگا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ. حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں حضور کپڑوں سمیت کنویں پہ غسل کرتے تھے, پھر بھی میں کھڑا تھا کپڑا تان کے, کپڑوں سمیت بھی میں کھڑا تھا کپڑا تان کے. یہ حیا کا عالم تھا. فرماتے حضور غسل کر کے جانے لگے تو میں بھی قریب آیا, میں نے کہا میں بھی غسل کر لوں, موسم گرمی کا ہے. فرماتے میں جب لگا نا غسل کرنے تو نبی پاک نے فرمایا لاؤ کپڑا دو, اب میں کپڑا تان کے کھڑا ہوتا ہوں, میں کپڑا تان کے کھڑا ہوتا ہوں. تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو غلام ہوں, میرا تو غلامی کا حق بنتا ہے, تو آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا جب 2 دوست ہوں, 2 پیارے ہوں, تو جو ان میں زیادہ اپنے دوست کے حق میں نرمی کرے وہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ محبوب ہوتا ہے. نرمی کا لوگ مطلب غلط لیتے ہیں, غلط مطلب لیتے ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مومن نرم دل ہوتا ہے, سامنے والا اسے بیوقوف سمجھتا ہے, سمجھتے اسے تو پتہ ہی کوئی نہیں, جیسے میں کہتا ہوں کر جاتا ہے. تو بھائی سمجھ لیں نبی پاک یہ تو حضور نے حکم دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے دوست کے حق میں زیادہ نرمی کرے گا اللہ کی بارگاہ میں اس کا درجہ زیادہ ہوگا. تو فرمایا میں زیادہ درجہ لینے کے لیے ایسا کر رہا ہوں. حبیب پاک علیہ السلام نے دوست کے بارے میں یہ معیار دیا کہ جب تو کسی کے ساتھ دوستی کرے تو دوستی کا ادب یہ ہے کہ تو اسے نفع دینے کی کوشش کر, تو اسے فائدہ پہنچانے کی کوشش کر, تو اپنی طرف سے زیادہ اس کے ساتھ بھلائی کرنے کی کوشش کر, زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ خیر کے مواقع فراہم کر. اگر تو نفع لینے کا ارادہ کرے گا تو لالچی ہے, اور جہاں لالچ ہوتا ہے وہاں پھر دوستی قائم نہیں رہتی. جب تک لالچ پورا ہوتا رہتا ہے یارانے چلتے ہیں. پھر میں نے دیکھا ہے وہ جو کل کے پارٹنر تھے, پیارے تھے, خلوص والے تھے, پھر سلام دعا سے بھی جاتے ہیں, پھر بعد میں تعلقات اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ اللہ جانے کیا صورت رہتی ہے.
تو پہلا ادب یہ ہے میرے بھائی کہ دوستی لگائیں دین کی بنیاد پر. دوسری گزارش یہ ہے کہ دوستی میں کبھی بھی لالچ نہ رکھے. اور تیسری بات یہ ہے کہ دوست کی اصلاح کرے، اس کی اصلاح کرے، اس کی غلطی. ہمارے ہاں جو امیروں کے بچے ہوتے ہیں یا جو امیر لوگ ہوتے ہیں انہوں نے دوست نہیں رکھے ہوتے، انہوں نے خوش آمدی رکھے ہوتے ہیں اور بلے بلے کرتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے. اور وہ بھی کھانے پینے کا سلسلہ ہوتا ہے اور یہ بھی بڑا اس میں اپنے آپ کو سماج سمجھ رہا ہے کہ اتنے لوگ میری تعریف کر رہے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا دوست وہ ہے جو میری غلطی مجھے بتائے، جو آپ کی غلطیوں پہ پردہ ڈال کے، آپ کی غلطیوں پہ پردہ ڈال کر آپ کو اس غلطی کا پابند کر رہا ہے، وہ دوست تھوڑی ہے، وہ تو دشمن ہے. اور ہمارے زمانے میں اس طرح ہوتا ہے کہ دوست کو اس کی غلطی نہیں بتائی جاتی، دوست کو غلطی نہیں بتاتے بلکہ دوست کی غلطی باقی سب کو بتاتے ہیں، باقیوں کو بتاتے ہیں یہ اس طرح کا ہے. وہ پاس بیٹھا ہوا ہے تب تک گفتگو محبت کی، اٹھ کے گیا تو کہتا ہے یہ کوتاہی بھی ہے، یہ کوتاہی بھی ہے، یہ کوتاہی بھی ہے، یہ کوتاہی بھی. چنگی مندی سجنا کولوں 100 واری ہو جاندی، یار یاراں دا گلا نہیں کر دے اصل پریت جنہاں دی. یار یاراں دا گلا نہیں کر دے اصل پریت، وہ دوستی والے گلا نہیں کرتے، وہ تو دوست کی غلطی کو اپنی غلطی جانتے. تو یہ یاد رکھ لیں، سمجھ لیں، جے کر یار دے نام دا ملے مینا انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سولی تے جھوٹا جھوٹ لئیے پیشا ہٹیے نا. پھر تو انسان کو بدلنا چاہیے اپنی طبیعت کو. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا دوست وہ ہے جو میری غلطی مجھے بتائے، جو میری اصلاح کرے، جو مجھے خبر کرے کہ بھائی یہاں تو بھول رہا ہے. لوگوں کو بتاتے پھرنا کہ فلانی غلطی ہے، اس طرح کرتا ہے اس طرح کرتا ہے، لیکن اس کی اصلاح نہ کرنا، اس کو بتلانا نہ، یہ دوستی نہیں، یہ دشمنی ہے. میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دوست دو ہاتھوں کی طرح ہوتے ہیں، دو بھائی دو ہاتھوں کی طرح ہوتے ہیں. حضور اس کا کیا مطلب؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک ہاتھ کو اگر پانی کے نیچے کرو گے تو پانی تو بہہ جائے گا پر ہاتھ صاف نہیں ہوگا. صاف کیسے ہوگا؟ فرمایا جب دوسرا ہاتھ اس کے ساتھ رگڑو گے، پھر دوسرے ہاتھ پر جب دوسرا ہاتھ رگڑو گے ملو گے تو دونوں صاف ہو جائیں گے. فرمایا دو بھائی دو دوست دو ہاتھوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر ایک پہ میل چڑھ جائے تو دوسرا آگے بڑھ کے اس کی صفائی کیا کرتا ہے، اگر پہلے میں غلطی پیدا ہو جائے تو دوسرا اٹھ کے اس کی اصلاح کرتا ہے، کہتا بھائی ہمارے گھر کا معاملہ ہے، اسے کور کرنا ہے، اس کو ہم نے کور کرنا ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے احیاء العلوم کے اندر، حضرت امام علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دو دوست تھے بنی اسرائیل کے، غار پہ کٹھے عبادت کرتے تھے، کٹھے عبادت کرتے. ایک دوست گیا نیچے کھانا لینے، افطاری کا سامان لینے، ہاتھ میں پیسے پکڑے کا میں افطاری کا سامان لاتا ہوں. جب سامان لینے گیا تو وہاں ایک عورت نظر آئی، معاذ اللہ شیطان نے وسوسہ پیدا کیا تو اس بی بی کے پیچھے لگ گیا، اسی کے پیچھے جانے آنے لگا، اسی کا ہو گیا. اب اس نے انتظار کیا، کئی گھنٹے نہ آیا، معلومات کی تو پتہ چلا کہ وہ تو معاذ اللہ طوائف کے پیچھے ایک بری جگہ برے ٹھکانے پہنچ گیا. اب چاہیے تھا نا کونے میں بیٹھ کے اپنی تعریفیں کرتا، اس کی توہین کرتا، ہوا تو ہے ہی اس طرح کا، جب تک میں تو بڑی مشکل سے سنبھالے ہوا تھا، کیا بتاؤں وہ تو پہلے ہی بڑا برا تھا. یہ بھی سارے جواب ہو سکتے تھے، صفائیاں ہو سکتی تھی. لیکن امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دوست اس تک گیا، اس نے کہا بھائی اکٹھے نمازیں پڑھی ہیں تو میرا دل کرتا ہے ساری زندگی اکٹھے ہی پڑھیں، اکٹھے قرآن پڑھا ہے تو دل کرتا ہے ساری زندگی اکٹھے ہی پڑھیں، اکٹھے محفل پہ گئے ہیں تو دل کرتا ہے ہمیشہ اکٹھے ہی جائیں، اکٹھے رہیں. تو آجا واپس، سمجھایا بھی، بہلایا بھی، احادیث مبارکہ بھی سنائی، قرآن مجید بھی پڑھا، بڑی اس کو تبلیغ کی لیکن نہ سمجھا. امام صاحب فرماتے ہیں وہ دوست تھا. وہ کیا تھا؟ بولیے. وہ یار تھا، دوست تھا. وہ جا کے سر سجدے میں رکھا، اس نے رونے لگا اور کہنے لگا اے اللہ میں نے 40 سال تیری عبادت کی ہے لیکن اپنی ذات کے لیے کچھ مانگا نہیں، نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا اور نہ سر سجدے سے اٹھاؤں گا جب تک تو میرے دوست کو ہدایت عطا نہیں فرما دیتا. میں یہاں عبادت ہی کرتا رہوں. 1 دن 2 دن 4 دن ہفتہ، بعض کتابوں میں 11 دن بیت گئے، سر سجدے میں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے ایک دوست کی برکت سے دوسرے کو ہدایت عطا فرما دی. وہ آئے، آ کر کے اس کے پاس جب دیکھا تو وہ سجدے میں ہے، کہا اٹھو. اٹھتے کہنے لگا اللہ کا شکر ہے جس نے آپ کو لوٹا دیا. تو کہنے لگا میں بھی سوچ رہا تھا میرے دل میں گناہ کی نفرت کیوں پیدا ہوئی،
یہ تو مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ تیری دعا کی برکت سے اللہ میرا دل بدل دیا ہے، تیری دعا کی وجہ سے اللہ نے میرا دل. لیکن اگر ہمارا یارانہ ان لوگوں سے ہو جو گناہوں پر ہماری مدد کریں، معاذ اللہ سینمے جانے میں مدد کریں، عشق لڑانے میں مدد کریں، تماشے کرنے میں مدد کریں، تو وہ تو الٹا گناہوں کا شکار کریں گے. تو بھائی دوستی یہ ہے کہ دوستی اس کے ساتھ لگائیں جو آپ کی اصلاح کرے، جو آپ کی غلطیاں آپ کو بتلائے، جو آپ کو چمکائے، روحانیت کے معاملات میں آپ کو آگے لے کر کے جائے. پھر میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے بھائی کے کام آؤ، اپنے بھائی کے. اور پتہ کیا فرمایا حضور نے؟ نبی پاک نے فرمایا جب تک تو اپنے دوست کی مدد کرتا رہے گا اللہ تیری مدد کرتا رہے گا، جب تک تو اپنی بھائی کی مدد میں رہے گا اللہ تیری مدد میں رہے گا. جب تک تو آپ وہ دور دیکھیے نا جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے انصار اور مہاجرین کے درمیان جب نبی پاک نے بھائی چارہ قائم فرمایا تو نہ برادری تھی، نہ قبیلہ تھا، نہ علاقہ تھا، نہ رہن سہن ایک تھا، وہ مکے کے رہنے والے یہ مدینے کے رہنے والے. لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے ایک جگہ بٹھایا تو جو بھی دیکھتا تھا وہ یہی سمجھتا تھا کہ یہ دونوں ایک باپ کی اولاد ہے، ایک ماں کے بطن سے. اس قدر زیادہ خلوص ان کے اندر پیدا ہوا. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید فرمائی. 3 باتوں سے حضور نے منع کیا، 3 باتوں سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع کیا. یہ یاد رکھنے کی بات. حضور نے فرمایا کبھی بھی اپنے دوست کے ساتھ بحث نہ کرو. دوست کے ساتھ بحث نہیں نہ ہوتی، آج کل نہیں نہ ہوتی، کہیں یہی تو ہوتی ہے، یہی تو ہے. ہر چوک میں، ہر چوراہے میں 2 دوست 2 وکیل بن کے کھڑے ہوتے ہیں آمنے سامنے اور ہارنے کا کوئی نام نہیں لیتا. نبی پاک نے فرمایا جو دوست ہوگا وہ کبھی بحث نہیں کرے گا، وہ دوست کے ساتھ بحث نہ کرے. حضور نے حکم دیا. اور دوسرے نمبر میں فرمایا کوئی دوست کبھی اپنے دوست کا مذاق نہ اڑائے، کبھی مذاق نہ اڑائے. دیکھیں نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے. کسی کا رنگ گورا ہے، کسی کا کالا ہے، کسی کا قد اونچا ہے، کسی کا نیچا ہے. مذاق نہ اڑائے، لفظوں میں، معنوں میں، اشاروں میں، کسی بھی حوالے. اپنے دوست کا جہاں مذاق ہوتا ہے وہاں نفرت پیدا ہوتی ہے. یاد رکھیں باتیں دلوں میں رہ جاتی ہیں، آہستہ آہستہ وہ دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں جن میں مذاق آتا ہے. نبی پاک نے 3 باتوں سے منع کیا. ایک فرمایا دوست سے بحث نہ کرو، ایک فرمایا اس کا مذاق نہ اڑاؤ، اور تیسرا میرے حبیب پاک سید عالم علیہ السلام نے فرمایا اپنے دوست سے کوئی ایسا وعدہ نہ کرو جسے تم پورا نہیں کر سکتے. کوئی ایسا اس کے ساتھ وعدہ نہ کرو، کوئی ایسا وعدہ نہ کرو. اپنے دوست کے ساتھ وہی بات کرو جس پر تم پورے. اس کا مطلب کیا ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے دوست کا اعتماد کبھی خراب نہ کرو، کبھی خراب نہ ہو. دوستیاں اعتماد پہ قائم ہوتی ہیں. اگر تمہارا ایک دوسرے کے اوپر سے اعتماد ہی اٹھ گیا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے اس وقت بھی مجھے کہا تھا. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے دوستوں کی بنیاد پر بڑا کچھ کر لیتے ہیں. میرا دوست ایسے کر دے گا، میرا دوست. بعد میں وہ دوست صاحب تو آنکھیں پھیر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ تو میں نے ایسے ہی چھوڑ دی تھی 1-2 بات اور تو سچی سمجھ گیا تھا. تو بھائی دوستی میں ایسا کبھی نہ کریں، اخلاص والا رویہ اختیار کریں. میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو دوستی کی بنیاد ہی اللہ کی رضا پہ رکھ، دوستی کی بنیاد ہی اللہ کی رضا پہ رکھ. میرے حبیب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دوست دوسرے دوست سے ملنے دوسرے شہر گیا، دوسرے شہر. اب یہ جو اللہ کی رضا کے لیے دوستی ہے یہ پتہ کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ یہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہوتی ہے. یہ جو اللہ کی رضا کی دوستی ہوتی ہے نا نیک لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے. نیک لوگ. ہمارے زمانے میں یہ شوق نہیں ہے لوگوں کو علماء سے دوستی کرنے کا، مشائخ. آپ علماء اور مشائخ کے پاس بیٹھنے والے لوگوں کو پرکھ کے دیکھ لیں. میری طرح کا کوئی بہت بڑا گناہگار بھی ہو، بالکل بے عمل بندے کے پاس بھی کوئی بندہ بیٹھنے والا ہو تو کچھ نہ کچھ دین کا رنگ اس پہ بھی نظر آئے گا. دیندار آدمی کے پاس جب انسان بیٹھتا ہے تو چھلکتا ہے، اس پر نور چھلکتا ہے، روشنی ملتی ہے. دیندار لوگوں سے دوستی لگائیں. اگر تو نے کسی کے ساتھ تعلق بنانا ہے تو اپنے کمرے میں کعبۃ اللہ کی تصویر لگا، مدینہ الرسول کی تصویر لگا، اور اگر تیرا ولی سے یارانہ لگانے کو دل کرے تو غوث اعظم کے بغداد کی فوٹو لگا، داتا علی اجویری کے مزار کی فوٹو لگا، ان بزرگوں کے مزارات کی تصویریں لگا. انسانی تصویر تو ویسے نہیں لگانی چاہیے گھر کے اندر. تو لوگ دوستیاں لگاتے ہیں، یارانے لگاتے ہیں دنیا داری کی بنیاد پر. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک دوست نکلا دوسرے دوست سے ملنے اور اس کے شہر گیا ملاقات کرنے.
یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رستے میں اسے فرشتہ ملا،